السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ مغلوں نے ہندوستان پر 331 سال حکومت کی اور اس دوران 19 شہنشاہ برسر اقتدار رہے۔ مغل بادشاہوں نے ویسے تو اپنی سوانح عمریوں میں اپنی ملکاؤں یا خواتین کا ذکر بہت کم کیا ہے، لیکن تاریخ ان کے ذکر سے خالی نہیں، کیونکہ بعض مغل خواتین نے سلطنت کے استحکام میں بے حد اہم کردار ادا کیا، جبکہ ان میں سے بہت سی بادشاہ ساز یا بادشاہ گر بھی تھیں، جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر نہ صرف مغل معاشرے کو اپنے قابو میں رکھا بلکہ بادشاہوں پر بھی بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوئیں۔ تاریخ اس حوالے سے پہلی خاتون کا نام ایسان دولت بیگم بتاتی ہے، جبکہ اسے احسان دولت بیگم اور ایسن دولت بیگم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کا تو علم نہیں، لیکن اس کا انتقال جون 1505 میں ہوا۔ دولت بیگم مغلستان کے خان یونس خان کی پہلی بیوی اور خانم تھی۔ وہ قتلک نگار خانم کی والدہ اور پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی نانی تھی۔ بابر کے دور میں اس نے 1494 عیسوی سے 1505 عیسوی تک اس کی ڈیفیکٹو ریجنٹ اور مشیر کے طور پر کام کیا۔ 1456 عیسوی میں ٹرانسکسیانا کے حکمران ابو سعید مرزا نے یونس خان کو اپنے بھائی سے جنگ کے لیے ایک لشکر کے ساتھ مغلستان بھیجا، کیونکہ وہ ان کے آئے دن کے حملوں سے بے حد تنگ تھا۔ یونس خان نے وہاں ایسان دولت بیگم سے شادی کر لی۔ دولت بیگم شادی سے پہلے ہی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، چنانچہ اس نے عین عالم شباب میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ صحرا میں پیدا ہونے والی اور ایک وحشی ملک کی سختیوں کی عادت رکھنے والی ایسن دولت بیگم نے 30 سال اپنے شوہر کے ساتھ بے انتہا سختیاں برداشت کیں۔ کئی بار وہ دشمن کے ہتھے چڑھی، لیکن ہمیشہ ان کے چنگل سے بحفاظت واپس آئی۔ ایسان دولت بیگم اور یونس خان کی 3 بیٹیاں تھیں، مہر نگار خانم، قتلک نگار خانم اور خوب نگار خانم۔ بڑی بیٹی مہر نگار خانم کی شادی سلطان ابو سعید کے بڑے بیٹے سلطان احمد مرزا سے ہوئی، جبکہ قتلک نگار خانم کی شادی وادی فرغانہ کے بادشاہ عمر شیخ مرزا ثانی سے ہوئی۔ وہ ظہیر الدین بابر کی والدہ تھی، جو ہندوستان کی مغل سلطنت کا بانی اور اس کا پہلا شہنشاہ تھا۔ وہ اپنے نواسے بابر کے بارے میں بے حد حساس تھی، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی قتلک نگار خانم کے ساتھ مل کر بابر کی شخصیت کو تشکیل دیا اور بعد میں اسے اس کی کامیابی کا راز تسلیم کیا گیا۔ مغلوں کی دوسری طاقتور خاتون گلبدن بیگم تھی۔ شہنشاہ بابر کی بیٹی شہزادی گلبدن بیگم 1523 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی اور دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے حالات زندگی پر مبنی کتاب ہمایوں نامہ کی مصنفہ کے طور پر مشہور ہے، جو اس نے اپنے بھتیجے شہنشاہ اکبر کی درخواست پر لکھی تھی۔ بابر کے بارے میں گلبدن کی یادداشت محدود اور مختصر ہے، لیکن ہمایوں کے بارے میں اس نے بے حد تفصیل سے لکھا اور اس کی کمزوریوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے ہمایوں اور اس کے سوتیلے بھائی کامران مرزا کے ساتھ اس کے تصادم سے متعلق نایاب مواد بھی مہیا کیا۔ 1530 میں اپنے والد کی وفات کے وقت گلبدن بیگم 8 سال کی تھی اور اس کی پرورش اس کے بڑے سوتیلے بھائی ہمایوں نے کی۔ اس کی شادی 17 سال کی عمر میں مشرقی مغلستان کے خان کے بیٹے خان احمد الگ سے ہوئی، چنانچہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کابل میں گزارا۔ 1557 عیسوی میں اس کے بھتیجے اکبر نے اسے شاہی گھرانے میں شامل ہونے کے لیے آگرہ بلا لیا۔ وہ شاہی گھرانے میں بہت اثر و رسوخ اور احترام کی مالک تھی اور اسے اکبر اور اس کی والدہ حمیدہ دونوں بہت پسند کرتے تھے۔ اس کا انتقال 7 فروری 1623 عیسوی کو ہوا۔ گلبدن بیگم کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا۔ الور مرزا اور ہندال مرزا اس کے سگے بھائی اور گلرنگ بیگم اور گلچہرہ بیگم سگی بہنیں تھیں۔ ہمایوں، کامران اور عسکری کی مائیں دوسری تھیں۔ اس طرح یہ تینوں گلبدن بیگم کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن گلبدن بیگم کو ہمایوں سے اور ہمایوں کو گلبدن بیگم سے بے حد محبت تھی۔ حمیدہ بانو بیگم ہمایوں کی ملکہ اور اکبر کی والدہ تھی۔ انہیں پہلے مریم مکانی اور اکبر کے دور میں پادشاہ بیگم کا لقب دیا گیا۔ حمیدہ بیگم کی ہمایوں سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ خود 14 سال کی اور ہمایوں 33 سال کا تھا۔ یہ ملاقات 1541 عیسوی میں
ٹھٹا کی سلطنت کے سہون کے ایک قصبے پٹ میں ہوئی۔ اس نے ہندوستان میں اپنے والد بابر کی قائم کردہ سلطنت کھو دی تھی اور اپنے سوتیلے بھائی ہندال کے ساتھ اس نے سندھ میں ٹھٹا کے سلطان شاہ حسین مرزا کے پاس پناہ لی تھی۔ ہندال کی سگی اور ہمایوں کی سوتیلی ماں دلدار بانو نے سلطان کے اعزاز میں ضیافت دی، اور جن مہمانوں کو اس نے مدعو کیا ان میں خوبصورت حمیدہ بھی شامل تھی۔ حمیدہ کے والد شیخ علی اکبر فارسی صوفی تھے جو میر بابا دوست کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ہندال کے روحانی استاد بھی تھے اور ان کے اور ہندال کے خاندان کے درمیان گہرا رشتہ تھا۔ ہمایوں نے حمیدہ بیگم کو دیکھتے ہی اپنی ستیلی ماں دلدار سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ نوجوان لڑکی کی خوبصورتی اور زندہ دلی سے اتنا مسحور ہوا اور پوچھا کہ کیا اس کی شادی پہلے ہی ہو چکی ہے؟ یہ سن کر کہ وہ ابھی کنواری ہے، اس نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کہتے ہیں کہ ہندال اس بات پر ناراض ہوا، اس لیے نہیں کہ جیسا کہ کچھ کہانیاں اور تحریریں کہتی ہیں کہ وہ خود حمیدہ سے محبت کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خاندانی نام کی فکر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بہن اور بچے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ہندال کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگنے والے شہنشاہ کے پاس نکاح یا شادی کے وقت اپنی دلہن کو تحائف دینے کے لیے کافی وسائل نہیں ہو سکتے۔ ہمایوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو یقین دلایا کہ وہ اس کی شاہی حیثیت اور اس کے خاندانی نام کے مطابق مہر کو یقینی بنائے گا۔ ہمایوں نے حمیدہ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بے شک اپنی سلطنت سے بے دخل ایک بہت بڑا آدمی تھا، لیکن شاید اس 14 سالہ لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ ایک شہنشاہ سلطنت کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ ایک ساتھی چاہتی تھی، حکمران نہیں۔ ہمایوں کی چھوٹی بہن اور ہمایوں نامہ کی مصنفہ گلبدن بیگم لکھتی ہے، ایک دن وہ میری والدہ کے پاس آیا اور کہا، حمیدہ بانو بیگم کو یہاں بلانے کے لیے کسی کو بھیج دو۔ جب میری والدہ نے پیغام بھیجا تو حمیدہ بانو بیگم نہیں آئی، بلکہ کہنے لگی، اگر مجھے اس کا احترام بلند کرنا ہے تو میں ایک بار آ کر یہ کر چکی ہوں، دوبارہ کیوں آؤں؟ گلبدن لکھتی ہے کہ ایک بار اور ہمایوں نے سبحان قلی کو کہا، شاہ حسین مرزا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بیگم کو بھیج دے۔ مرزا نے کہا، میں جو بھی کہوں وہ نہیں آئے گی، خود جا کر کہو اسے۔ سبحان قلی جا کر بولے تو بیگم نے جواب دیا، بادشاہوں کو ایک بار دیکھنا جائز ہے، دوسری بار یہ حرام ہے، میں نہیں آؤں گی۔ سبحان قلی نے آ کر بات دہرائی۔ حضرت نے فرمایا، اگر وہ نامحرم ہے تو ہم اسے محرم بنا دیں گے۔ وہ 14 سالہ لڑکی کسی شاہی روب یا دبدبے میں نہیں آئی، بلکہ 40 دن نہ آنے کی ضد لگائے بیٹھی رہی۔ آخر کار دلدار بانو اس کے پاس گئی اور کہا کہ آخر تم نے کسی سے شادی کرنی ہے، کہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے بادشاہ سے شادی کر لو جو اس وقت یہی موجود ہے؟ نوجوان لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں کسی سے تو شادی کروں گی، لیکن وہ ایسا آدمی ہوگا جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کے دامن کو بھی نہ چھو سکوں۔ کہا جاتا ہے کہ دلدار بانو نے نوجوان لڑکی کو بہت ہی یقین دہانیاں کرائیں اور شاید قسم بھی کھائی کہ اس کا سوتیلا بیٹا مطلق العنان نہیں ہے۔ حمیدہ بانو بالآخر بادشاہ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ ہمایوں ایک ستارہ شناس بھی تھا، چنانچہ خود اس نے ستمبر 1541 کا مہینہ منتخب کر کے میر ابو الباقا کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ حمیدہ سے اس کی شادی کی تیاری کریں۔ مہر کے طور پر حمیدہ کو 2 لاکھ ملے، جو شاہی حیثیت کے مطابق ایک معقول رقم تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی معصومیت اور تقوی کے اعتراف میں اسے مریم مکانی کا خطاب ملا۔ اگرچہ حمیدہ کو شاہی حرم میں ایک اور اضافہ ہونے کا خدشہ تھا، لیکن ہمایوں نے 15 سال محض اس کی قریبی صحبت میں گزار دیے۔ شاید مشکل حالات نے ان کی محبت کو مزید پروان چڑھایا، جبکہ حمیدہ نے بھی کبھی ہمایوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حمیدہ نے اپنے بیٹے اکبر اور پوتے شہزادہ سلیم کے اختلافات کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مہم انگا خون کے اعتبار سے مغل نہیں تھی، وہ مہارانی تھی اور نہ ہی مغل دربار کے کسی اعلیٰ افسر کی بیوی، لیکن اس کے باوجود اس کا نام تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا ہے۔ بادشاہت سے محروم ہونے کے بعد ہمایوں در بدر تھا، چنانچہ ملکہ حمیدہ بیگم نے اکبر کی پرورش کی ذمہ داری مہم انگا کے سپرد کی، جو اس کی رضائی ماں کہلائی، اور اسی وجہ سے اکبر اسے بڑی امی پکارا کرتا تھا۔ مہم انگا کی وفات 1562 عیسوی میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے
وہ 2 سال 13 سالہ مغل بادشاہ کی سیاسی مشیر اور مغل سلطنت کی ڈی فیکٹو ریجنٹ رہی۔ مغل انگا بے حد ہوشیار اور چالاک تھی اور اسے محل اور حرم پر مکمل اختیار تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اور اپنے بیٹے ادھم خان کے اختیارات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جسے اکبر اپنا رضائی بھائی اور شاہی خاندان کا فرد تصور کرتا تھا۔ 1560 عیسوی میں دونوں نے اکبر کو اس کے مشیر اور سرپرست بیرم خان کے بغیر ہندوستان آنے پر رضامند کیا، اور پھر اسے اس پر بھی قائل کر لیا کہ 17 سال کی عمر میں اب اسے بیرم خان کی ضرورت نہیں۔ اکبر نے اپنے ریجنٹ کو برطرف کر کے اسے مکہ کی زیارت پر بھیج دیا۔ چند مہینوں بعد بیرم کو ایک افغان نے قتل کر دیا اور سلطنت کی زیادہ تر طاقت مہم انگا کو منتقل ہو گئی۔ مئی 1562 میں اکبر کے پسندیدہ جرنیل شمس الدین اتاگا خان کو قتل کر دیا گیا، جس کے جرم میں نوجوان بادشاہ نے اپنے ہاتھوں ادھم خان کو موت کی سزا دی۔ اس سے مہم انگا پر بہت برا اثر پڑا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹے کا مشترکہ مقبرہ قطب مینار دہلی کے شمال میں اکبر نے تعمیر کرایا۔ اس کی ساخت میں بھول بھلیوں کی وجہ سے اسے بھول بھلیاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مریم الزمانی یعنی زمانے کی مریم 1 اکتوبر 1542 کو پیدا ہوئی اور 6 فروری 1562 کو تقریباً 20 سال کی عمر میں اس کی شادی تیسرے مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر سے ہوئی۔ وہ جے پور کی راجپوت ریاست آمیر کے راجہ بھارمل کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ اس کا انتقال اپنے بیٹے شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں 19 مئی 1623 عیسوی کو ہوا۔ فی زمانہ اسے ملکہ جودھا بائی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام رکماوتی، راجکماری ہیرا کماری، جیا رانی، مان متی بائی، شاہی بائی اور ہرکھا بائی میں سے کوئی ایک تھا۔ جودھا اکبر کی تیسری بیوی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اکبر بے اولاد رقیہ بیگم سے پہلی اور اپنے جرنیل بیرم خان کی بیوہ سلیمہ سلطان سے عقد کر چکا تھا۔ جودھا اکبر کی سب سے چہیتی، ممتاز اور پسندیدہ ترین مہارانی تھی۔ وہ مغل سلطنت کی سب سے طویل عرصے یعنی 43 سال تک ملکہ رہنے والی پہلی خاتون تھی۔ جودھا بھائی اور اکبر کی شادی سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی، جن میں سے ایک ہندوستان میں مذہبی اور سماجی تفریق کو کم کرنا تھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی اور اکبر کے اپنے الفاظ میں اسے چاند کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ اکبر کے معتمد درباری ابو الفضل ابن مبارک کے مطابق وہ شاہی حرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھی اور اسے اکبر کی پسندیدہ اور با اثر بیوی کہا جاتا تھا، جو اکبر کے درباری معاملات پر بے حد اثر انداز ہوتی تھی۔ وہ ایک ذہین، ملنسار، مہربان اور آزاد خیال خاتون تھی اور اکبر اکثر اہم ملکی معاملات پر اس سے مشورہ کرتا تھا۔ مریم الزمانی عدالتی کارروائیوں میں بھی شریک ہوتی اور بعض مجرموں کے لیے معافی حاصل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد 1564 میں اکبر نے اسے ایک معزز اسلامی نام ولی نعمت بیگم دیا، جس کا مطلب ہے خدا کی نعمتیں، جبکہ جہانگیر کی پیدائش پر اسے مریم الزمانی یعنی زمانے کی مریم کا باوقار لقب ملا۔ یہی وہ لقب ہے جو مغل تاریخ میں اس کا مضبوط ترین حوالہ ہے، کیونکہ جہانگیر کی سوانح عمری تذکرہ جہانگیری میں اسے اسی نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اکبر نے مریم الزمانی کے علاوہ اسے ملکہ معظمہ اور ملکہ ہندوستان کے 2 اور شاندار القابات بھی عطا کیے تھے۔ اپنے دور حکومت میں اسے عام طور پر شاہی بیگم کہا جاتا تھا، جبکہ سرکاری طور پر وہ ولی نعمت مریم الزمانی بیگم کا نام استعمال کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کا نام کبھی جودھا بائی نہیں تھا، کیونکہ جہانگیر کی آپ بیتی تذکرہ جہانگیری اور اکبر کی لکھوائی گئی خود نوشت اکبر نامہ میں اس نام کا کوئی ذکر نہیں۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ جودھا بائی کا نام پہلی بار 18ویں اور 19ویں صدی کی تاریخی تصانیف میں ملتا ہے۔ اکبر کی بیوی کے لیے جودھا کا نام پہلی بار لیفٹیننٹ کرنل جیمز ٹوڈ نے اپنی کتاب میں استعمال کیا۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جودھا بائی اکبر کی راجپوت ملکہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جہانگیر کی راجپوت بیوی مان متی جودھ پوری کو کہا جاتا تھا، جس کا اصل نام جگت گوسائیں تھا۔ اپنی ماں کے اعزاز میں شہنشاہ جہانگیر نے لاہور میں مریم الزمانی بیگم شاہی مسجد تعمیر کرائی، جو آج بھی مستی گیٹ کی اندرونی سمت موجود ہے۔ مغلوں کی تمام ملکائیں اور شہزادیاں ایک طرف اور نور جہاں ایک طرف، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس کی ہمسر تھی نہ اس جیسی طاقتور۔
کیونکہ یہ وہ واحد ملکہ ہے جسے تاریخ دان مغلوں کے تخت کی قوت اور جہو جلال قرار دیتے ہیں۔ نور جہاں مہرالنساء کے نام سے ایک ایسی بچی کی حیثیت سے پیدا ہوئی جس کے ماں باپ اپنی غربت کی بنا پر اسے پتھروں کے درمیان تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے، لیکن آگے چل کر نہ صرف وہ خود ملکہ ہندوستان بنی بلکہ اس نے اپنے باپ اور بھائی کی زندگی بھی پلٹ کر رکھ دی۔ نور جہاں مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کی 20ویں اور آخری بیوی تھی۔ جہانگیر افیون اور شراب کا عادی تھا اور ان نظامی کاموں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 12 سال ایک درباری امیر علی قلی خان کی بیوی اور ایک بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود جب وہ ملکہ بنی تو پہلے اسے نور محل اور پھر نور جہاں کا خطاب ملا۔ وہ شہنشاہ کی پسندیدہ بیوی تھی جس نے اسے مغل دربار میں بے پناہ طاقت بخشی۔ دوسری مغل ملکائیں اپنے شوہروں کی مددگار تھیں، لیکن نور جہاں خود بادشاہ تھی۔ وہ 1611 میں جہانگیر کی بیوی بنی اور 1627 عیسوی میں اس کے انتقال تک 16 سال مغل سلطنت کی بلا شرکت غیر مالک رہی۔ اسے اپنے بادشاہ شوہر سے جو اعتماد اور اختیارات حاصل تھے وہ کسی اور ملکہ کے نصیب میں نہیں تھے۔ اسی لیے تاریخ دان کہتے ہیں کہ جہانگیر سلطنت اور نور جہاں جہانگیر کی حکمران تھی۔ ممتاز محل کا پیدائشی نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ وہ 27 اپریل 1593 عیسوی کو پیدا ہوئی اور 17 جون 1631 کو محض 38 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اس کی شادی 19 سال کی عمر میں 10 مئی 1612 یا 16 جون 1612 کو جہانگیر کے ولی عہد بیٹے شہزادہ خرم سے ہوئی، لیکن ملکہ ہندوستان کی حیثیت سے اس نے اپنے شوہر اور 5ویں مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے ساتھ 19 جنوری 1628 سے 17 جون 1631 تک محض 3 سال گزارے۔ ارجمند بانو بیگم مغل سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار ابو الحسن آصف خان کی بیٹی اور شہنشاہ جہانگیر کی اصل قوت ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ارجمند اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی، لیکن شاہ جہاں نے بادشاہ بننے کے بعد اسے ممتاز محل یعنی محل میں سے اعلیٰ ترین، پادشاہ بیگم یعنی خاتون اول، ملکہ جہاں، ملکہ الزمانی اور ملکہ ہند کے القابات دیے۔ وہ شاہ جہان کی واحد بیوی تھی جسے حضرت کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ممتاز شاہ جہاں کی قریبی اور قابل اعتماد مشیر تھی، اس لیے وہ نجی اور ریاستی دونوں معاملات میں ممتاز سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ ممتاز محل کا انتقال 1631 میں برہان پور دکن یعنی موجودہ مدھیہ پردیش میں 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ہوا۔ یہ ایک بیٹی تھی جس کا نام گوہر آرا بیگم رکھا گیا۔ شاہ جہاں نے تاج محل کو اس کے لیے ایک مقبرے کے طور پر بنایا تھا جسے لازوال محبت کی یادگار سمجھا جاتا ہے، اور یہ عجائبات عالم میں بھی شامل ہے۔ دیگر مغل شاہی خواتین کی طرح اس کے حسن کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن 19ویں صدی کے بعد سے اس کی بے شمار تصوراتی تصاویر بنائی گئیں۔ 23 مارچ 1614 کو پیدا ہونے والی جہاں آرا بیگم شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی دوسری اور زندہ بچ جانے والی سب سے بڑی اولاد اور اپنے باپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ وہ پہلے 1631 سے 1658 اور پھر 1668 سے 16 ستمبر 1681 کو اپنی موت تک مغل سلطنت کی پادشاہ بیگم یعنی خاتون اول رہی۔ 1631 میں ممتاز محل کی بے وقت موت کے بعد شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی 3 بیویوں کے زندہ ہونے کے باوجود 17 سالہ جہاں آرا کو شاہی مہر کی ذمہ داری سونپی اور اسے مغل سلطنت کی پادشاہ بیگم کے خطاب سے نوازا۔ اس نے اپنے والد کے دور میں بڑا سیاسی اثر و رسوخ حاصل کیا اور تب اسے سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون کہا جاتا تھا۔ جہاں آرا اپنے والد کے منتخب جانشین کے طور پر دارا شکوہ کی حمایت کرتی تھی۔ 1657 میں شاہ جہاں کی بیماری کے بعد جانشینی کی جنگ کے دوران اس نے دارا شکوہ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ تخت حاصل کرنے کے بعد اورنگزیب نے جب اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کیا تو جہاں آرا نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور 1666 میں اس کی موت تک اسی کے ساتھ مقیم رہی۔ بعد میں جہاں آرا نے اورنگزیب سے صلح کر لی، جس نے اسے شہزادیوں کی ملکہ کا خطاب دیا اور اپنی چھوٹی بہن شہزادی روشن آرا بیگم کی جگہ خاتون اول مقرر کر دیا۔ وہ اپنے بھائی اورنگزیب کے حرم کی نگراں بھی تھی، جو 5000 کے لگ بھگ حسین اور خوبصورت ترین خواتین پر مشتمل تھا۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ اپنے والد کے دور بادشاہت میں دوسری شاہی شہزادیوں کے برعکس اسے آگرہ کے قلعے کی حدود سے باہر اپنے محل میں رہنے کی اجازت تھی۔ جہاں آرا اپنے عہد کی سب سے مالدار عورت تھی کیونکہ اسے اس کی ماں کی جائیداد کے نصف کے علاوہ متعدد دیہات اور باغات کی جاگیریں دی گئیں۔
جن کی آمدنی کی وہ تنہا وارث تھی۔ سورت کے خوشحال شہر کے ساتھ ساتھ وہ کئی بحری جہازوں کی مالک بھی تھی۔ جہاں آرا نے کبھی شادی نہیں کی۔ اس کا انتقال اورنگزیب کے دور میں ہوا۔ اس نے مونس الاروا یعنی روحوں کا معتمد نامی کتاب بھی لکھی، جو شیخ معین الدین چشتی کی سوانح حیات ہے۔ جہاں آرا اپنے باپ کے حرم کی نگراں بھی رہی، جبکہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ جہاں کے اپنی بیٹی کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے، جس کی توجیہ وہ یہ پیش کرتا تھا کہ جہاں آرا ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، جبکہ کچھ مورخین کے بقول ان تعلقات کے بارے میں شاہ جہاں کا کہنا تھا کہ اپنے ہاتھوں لگائے جانے والے درخت کا پھل کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ روشن آرا بیگم 3 ستمبر 1617 کو شہنشاہ شاہ جہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل کی تیسری بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی۔ وہ ایک باصلاحیت خاتون اور بہترین شاعرہ تھی۔ روشن آرا اپنے چھوٹے بھائی اورنگزیب کی طرفدار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جانشینی کی جنگ میں اورنگزیب کی حمایت نہ کرتی تو شاید وہ بادشاہ نہ بن سکتا۔ چنانچہ 1658 میں اورنگزیب نے تخت نشین ہونے کے بعد اسے مغل سلطنت کی خاتون اول یعنی پادشاہ بیگم کا خطاب دیا۔ وہ اپنے دور کی بہترین شاعرہ اور سب سے با اثر خواتین میں سے ایک تھی۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور آزاد ذہن کی چالاک عورت تھی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، تاہم مورخین کے بقول وہ بہت سی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے روشن آرا کے اصرار پر ہی اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کی پھانسی کا حکم دیا تھا۔ روایت ہے کہ دارا شکوہ کو زنجیروں میں جکڑ کر چاندنی چوک دہلی کے گرد گھمایا گیا اور پھر سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد روشن آرا نے اس کے خون آلود سر کو سنہری پگڑی میں لپیٹ کر اورنگزیب اور اپنی طرف سے تحفے کے طور پر اپنے نظر بند والد اور بہن جہاں آرا کو بھیجا، جس سے وہ بے حد حسد کرتی تھی۔ شاہ جہاں نے وہ گٹھڑی رات کے کھانے پر کھولی اور اپنے پسندیدہ بیٹے کا سر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک ہوش میں نہیں آیا۔ تواریخ میں ہے کہ روشن آرا کے بعض مردوں کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اورنگزیب کے محل پر اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کی، جس کی وجہ سے اورنگزیب کی تمام بیویوں سے نفرت کرتی تھیں۔ اسے سونے اور زمین سے بے حد لگاؤ تھا، چنانچہ اس نے اکثر بدعنوان طریقوں سے بڑے پیمانے پر دولت جمع کی۔ اس کے خلاف متعدد شکایات سامنے آئیں، لیکن با اثر ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ آخر کار 1668 میں سلطنت کے ڈیفیکٹو شریک حکمران کے طور پر روشن آرا کا دور ختم ہو گیا۔ دکن کی طویل مہم سے واپسی پر روشن آرا کے دشمنوں نے اس کی مالی اور اخلاقی پستی کے ثبوت اورنگزیب کو دیے۔ اس نے روشن آرا سے اس کے اختیارات چھین لیے، دربار سے نکال دیا اور اسے دہلی سے باہر اپنے باغیچے والے محل میں تنہائی میں رہنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنی بہن کو خود زہر دینے کا انتظام کیا۔ 11 ستمبر 1671 کو وہ بے حد دردناک موت سے ہمکنار ہوئی۔ تاریخ اس کی بد کرداری کی وجہ سے اسے بے حیا شہزادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دلرس بانو بیگم چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب کی پہلی اور محبوب ترین بیوی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ملکہ ہندوستان نہ بن سکی، کیونکہ عالمگیر کے شہنشاہ بننے سے 1 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ دلرس 1622 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ وہ ایران کے صفوی خاندان کی شہزادی تھی اور شہزادہ محی الدین سے اس کی شادی 1637 عیسوی میں ہوئی۔ دونوں کی 5 اولادیں تھیں، جن میں شہزادی زیب النساء سب سے بڑی تھی۔ دلرس کا انتقال ممکنہ طور پر 8 اکتوبر 1657 کو اپنے 5ویں بچے محمد اکبر کو جنم دینے کے 1 ماہ بعد ہوا، جبکہ اورنگزیب اس سے اگلے سال ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ دلرس کو خوبصورت، متحرک اور دلکش بتایا گیا ہے، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مغرور اور خود غرض عورت تھی۔ بقول اورنگزیب کے وہ ایک عدم برداشت والی عورت تھی، لیکن میں اس کی آخری سانس تک اس سے محبت کرتا رہا اور کبھی اس کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ دلرس نے بھی اپنی مغرور فطرت کے باوجود کبھی شادی میں مشکلات پیدا نہیں کی، کیونکہ اورنگزیب نے ہمیشہ اپنی مغرور بیوی کے سامنے عاجزی سے کام لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اورنگزیب کٹر سنی جبکہ دلرس بیگم ایک متقی قسم کی شیعہ تھی۔ شہزادہ محی الدین دکن کا صوبے دار تھا، چنانچہ اپنے دربار میں شہزادی نے شیعہ اور سنی علماء کے درمیان مباحثے کا اہتمام کیا، جس میں شہزادی زیب النساء نے بھی شرکت کی۔ لیکن جب اورنگزیب دلرس کی موت کے بعد بادشاہ بنا تو اس نے اپنی بیٹی کو ان مباحثوں میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ گو دلرس اورنگزیب کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی،
لیکن اس کے دور میں اس کی باقی 2 بیویوں کی حیثیت ثانوی ہی رہی۔ ان بیویوں سے اس کے مزید 4 بچے پیدا ہوئے، لیکن شاہی بیوی یا ملکہ کی حیثیت دلرس کو ہی حاصل رہی۔ اس کی بے وقت موت کے بعد بھی اس کے شوہر کی زندگی میں دربار یا محل میں اس کا مقام کسی اور بیوی نے نہیں لیا۔ اورنگزیب کے دور میں بادشاہ بیگم کا خطاب اس کی بہنوں جہاں آرا بیگم اور روشن آرا بیگم کو حاصل رہا۔ دلرس بیگم کو مشہور خاتون بزرگ حضرت رابعہ بصری کی تقلید میں بعد از مرگ رابعہ الدرانی یعنی دور حاضر کی رابعہ کا لقب دیا گیا۔ اورنگ آباد ہندوستان میں دلرس بیگم کی آخری آرام گاہ بی بی کا مقبرہ کہلاتی ہے، جو اس کی ساس اور اورنگزیب کی والدہ ارجمند بانو بیگم کے مقبرے تاج محل سے خاصی مشابہت رکھتا ہے۔ شہزادی زیب النساء اورنگزیب اور دلرس بانو بیگم کی سب سے بڑی بیٹی کی حیثیت سے 15 فروری 1638 عیسوی کو دولت آباد دکن میں پیدا ہوئی۔ زیب النساء نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ وہ اپنے والد کی پسندیدہ ترین بیٹی تھی۔ جب اورنگزیب شہنشاہ بنا تو زیب النساء کی عمر 21 سال تھی۔ اورنگزیب اپنی بیٹی کی قابلیت اور صلاحیت کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ اسے سلطنت کے سیاسی معاملات پر گفتگو میں شریک رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ زیب النساء بہت حسین تھی۔ وہ دبلی پتلی، گول چہرے اور میدے جیسی گوری رنگت رکھتی تھی، جبکہ اس کے بائیں گال پر 2 تل تھے۔ اس کی آنکھیں اور گھنے بال کالے تھے۔ اس کے ہونٹ پتلے اور چھوٹے چھوٹے دانت تھے۔ لاہور کے عجائب گھر میں ایک عصری تصویر ہے جو اس تفصیل سے مماثل ہے۔ وہ سادہ لباس میں رہتی، جبکہ بعد کے سالوں میں وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتی تھی۔ اس کا واحد زیور اس کی گردن کے گرد موتیوں کا ایک ہار ہوا کرتا تھا۔ زیب النساء نے انگیا کرتی کے نام سے ایک زنانہ پہناوا ایجاد کیا تھا، جو ہندوستانی خواتین کے لیے ترکستانی عورتوں کے لباس کی ایک تبدیل شدہ شکل تھی۔ زیب النساء فارسی کی بہترین شاعرہ تھی اور مخفی تخلص کرتی تھی۔ 1724 میں اس کی موت کے برسوں بعد اس کی بکھری ہوئی تحریروں کو دیوان مخفی کے نام سے جمع اور شائع کیا گیا۔ وہ واحد عورت ہے جس نے زیب التفسیر کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، جبکہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں کی مصنفہ تھی۔ 1662 میں جب اورنگزیب بیمار ہوا اور اس کے معالجین نے ماحول میں تبدیلی کا مشورہ دیا تو وہ اہل خانہ اور درباریوں کے ساتھ لاہور آ گیا۔ اس وقت اس کے وزیر کا بیٹا عقیل خان لاہور کا گورنر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران عقیل خان اور زیب النساء کے درمیان جذباتی یا جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اورنگزیب کو اس کا علم ہوا تو اس نے عقیل خان کو ایک دیگ کے ابلتے پانی میں پکوا دیا، جبکہ زیب النساء کو شاہ جہان آباد موجودہ پرانی دہلی کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہیں 20 سال قید کے بعد زیب النساء 7 دن علیل رہ کر 26 مئی 1702 کو 64 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اسی طرح کی ایک روایت شاہ جہاں کے بارے میں بھی بتائی جاتی ہے کہ جب اس نے اپنی بیٹی جہاں آرا کو ایک غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو اسے جلتے تندور میں پھینکوا دیا تھا۔ اس کی قبر کشمیری دروازہ دہلی کے باہر 30 ہزاری باغ میں تھی، لیکن جب دہلی میں ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس کی قبر کو تعویذ سمیت آگرہ میں اکبر کے مقبرے میں منتقل کر دیا گیا۔ نواں کوٹ لاہور میں بھی اس کا ایک مقبرہ موجود ہے، لیکن بعض مورخین اس کی صداقت کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ کتابوں کے مطابق زیب النساء کی بہت سے مردوں سے خفیہ محبتیں اور تعلقات تھے، لیکن اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ اس کی منگنی اس کے تایا دارا شکو کے بیٹے شہزادہ سلیمان شکو سے ہوئی، لیکن اورنگزیب کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی۔ ایران کے بادشاہ شاہ عباس دوم کا بیٹا مرزا فرخ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے لیے کئی اور رشتے بھی آئے، لیکن ہر بار اس کا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ وہ شادی طے ہونے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔